بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مقلدین یعنی جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کے ایک مشہور و معروف عالم قاری خلیل الرحمن صاحب، انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب سے ایک واقعہ نقل کیا۔ اس واقعے کو نقل کرتے وقت جھوٹ بھی بولا اور اس واقعے سے غلط استدلال پیش کیا۔ آئیے پہلے قاری خلیل الرحمن کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اس پر تبصرہ دیکھیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے ارواح ثلاث، ارواح ثلاث، اور اس کے دو نام اور دونوں ٹائٹل پر چڑھے ہوئے۔ ایک نام ہے حکایات اولیاء، ایک ہی کتاب کے دو نام، حکایات اولیاء، اور دوسرا نام ہے ارواح ثلاث، میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے، یہ شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت علی ایک مجلس میں آئے ہیں، لوگ جمع ہیں، اور میں بھی حضرت علی کی دربار میں جہاں وہ مجمع لگا تھا مجلس میں چلا گیا، اور مجھے زیارت ہوئی، اور میں نے حضرت علی سے دو سوال لکھنے والے تھانوی صاحب ہیں اور خواب دیکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ میں نے حضرت علی سے دو سوال، کیا سوال کیا؟ پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت ہمارے ہاں پاکستان میں چار مسالک پائے جاتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو چار سلسلے شریعت کے ہیں، ان میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق، ان میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق؟ فرماتے ہیں حضرت علی نے جواب دیا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تھانوی صاحب نے لکھا کوئی بھی نہیں۔ فرماتے ہیں دوسرا سوال کیا کہ ہمارے ہاں چار سلسلے طریقت کے بھی ہیں، چار سلسلے شریعت کے تھے اور چار سلسلے طریقت کے ہیں، چشتی، سہروردی، نقشبندی اور قادری، یہ چار سلسلے ہیں۔ ان چار طریقت کے سلسلوں میں سے کون سا سلسلہ آپ کے طریقے کے مطابق؟ حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا بھی وہی جواب دیا جو پہلے کا، یعنی کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ہماری کتاب نہیں ہے، کتاب بھی تم لوگوں کی ہے۔ دیکھو انہی کی محفل سجا رہا، انہی کے مطلب کی کہہ رہا، انہی کی محفل سجا رہا، چراغ میرا ہے رات ان کی، میری کوئی بات نہیں۔ اس پہ میری بات صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے وہ الفاظ بیان کیے جو محترم تھانوی صاحب نے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، قاری خلیل الرحمن نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب سے ایک واقعہ نقل کیا۔ آئیے اب ہم اس پر سنتے ہیں مفتی عیسیٰ زاہد صاحب کو کہ وہ کیا تبصرہ کرتے ہیں اور اصل واقعہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسے ہی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ کہا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر چار مذہب ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پاکستان کہاں سے آ گیا؟ اس زمانے کے اندر تو پاکستان تھا ہی نہیں۔ تو آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ تو ایک تو واقعے سے غلط استدلال ہے، دوسرے جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، اس میں جھوٹ بھی اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں جناب۔ اب مکمل واقعہ سن لیجئے، مکمل واقعہ کیا ہے۔ مکمل واقعہ اس طرح سے ہے، ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ مذاہب اربعہ میں کون مذہب آپ کے مذہب کے مطابق ہے؟ فرمایا کوئی بھی نہیں۔ پھر سلاسل اربعہ کو دریافت کیا، اس کی بابت بھی وہی ارشاد ہوا کہ کوئی بھی نہیں۔ اب آگے سنیے، یہاں مکمل نہیں ہوا ہے واقعہ، آگے سنیے۔
جب اس خواب کی خبر مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو آپ نے شاہ صاحب سے پوچھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ بھیجا کہ یہ خواب اصغاث احلام میں سے تو نہیں ہے، یعنی جو خوابوں کے اندر ایسی باتیں نظر آ جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو ان میں سے تو نہیں ہے؟ اس کے کیا معنی ہے کہ سلاسل اربع اور مذاہب اربع میں سے کوئی ایک بھی جناب حضرت امیر المؤمنین کے موافق نہ ہو؟ آگے سنیے، شاہ صاحب نے لکھا کہ یہ خواب رویائے صالحہ ہے، اچھے خوابوں میں سے ہے، اور عدم موافقت کا مطلب یہ ہے، یعنی حضرت علی جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ کوئی بھی میرے مذہب کے مطابق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من کل الوجوہ اور ہر جزیات میں کوئی سلسلہ اور کوئی مذہب آپ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایک مذہب مذاہب صحابہ کا مجموعہ ہے۔ کوئی مسئلہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے مطابق ہے، تو کوئی مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہے، اور کوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہی حال سلاسل مشائخ کا ہے۔ تو یہ جو چاروں مذہب ہیں تو ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر صحابہ اکرام کے جو مذہب ہیں وہ سب کے سب ان کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور اس خواب کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ان کا انکار ہی کر دیا تھا، اور اس خواب کی جو تعبیر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ خواب کی یہ تعبیر ہے جو مکمل واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ان صاحب نے یہ کس قدر مکاری کی بات ہے، دھوکے بازی ہے کہ آدھا ادھورا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد جو اس خواب کی تعبیر دی گئی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس خواب کی تعبیر دی ہے اس کو یہ نگل گئے، اسے چھوڑ دیا اسی طرح سے، اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں گیا۔ تو اس قدر جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، فریبی ہوتے ہیں یہ غیر مقلدین، جب تک جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جب تک کہ دھوکے بازی سے کام نہیں لیتے ہیں، تب تک کہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور قرآن مجید کی آیت ادھوری سنائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، اس کو چھوڑ دے۔ ادھوری بات سنائے، ادھوری آیت سنائے، اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے، اس کے بعد والا آیت کا جو ٹکڑا ہے اس کو ترک کر دے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کو چھوڑ دیں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو ایسے ہی انصاف نے کیا ہے کہ ادھوری بات سنائی ہے اور جو مکمل بات تھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بڑے جھوٹے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔